بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کے سبق میں ہم علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریر کو پڑھنے جا رہے ہیں جو انہوں نے صاحب مواقف کے ایک اعتراض پر فرمائی۔ اور وہ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ سبق میں یہ جو عبارت پڑھی وَقَرِيبٌ مِّنْ هَذَا مَا يُقَالُ إِنَّ مَبْدَأَ الْمُمْكِنَاتِ بِأَسْرِهَا لَا بُدَّ أَن يَكُونَ وَاجِبًا۔ علامہ ایجی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مواقف، ان کا اعتراض یہ ہے کہ حضرت آپ جو یہ فرما رہے ہیں اس بات واجب الوجود میں کہ واجب الوجود کا اس بات ضروری ہے، اس دنیا کو بنانے والا وہ واجب الوجود ہے، وہ از قبیل ممکنات نہیں ہے۔ تو اس بات واجب الوجود میں ابطال تسلسل آپ نے نہیں کیا۔ یعنی علامہ ایجی کا کہنا یہ ہے صاحب مواقف کا کہ پہلے آپ تسلسل کو باطل قرار دیں، تسلسل کو باطل قرار دینے کے بعد واجب الوجود کا آپ اس بات کریں تو بات زیادہ کھل کر واضح ہو کر سامنے آئے گی۔ جو آپ نے یہ کہا کہ ان مبدأ الممکنات بأسرها لا بد ان يكون واجبا، ممکنات کی ابتدا، مکمل تمام تر ممکنات کی ابتدا ضروری ہے کہ وہ واجب ہو، یعنی علت جو ہے وہ واجب الوجود ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر وہ علت وہ ممکن ہو جائے تو لکان من جملۃ الممکنات، تو وہ ممکنات کے قبیل سے ہو جائے گی۔ تو ممکن چونکہ علت کا محتاج ہوتا ہے، اگر علت الممکنات بھی ممکن ہو تو یہ علت کسی دوسری علت کی محتاج ہوگی اور وہ کسی تیسری کی، چوتھی کی، یہ تسلسل لازم آئے گا، اور آپ نے تسلسل کا ابطال نہیں کیا۔ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ پہلے تسلسل کو باطل قرار دیں۔ یہ ایک اعتراض ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ آج کے سبق میں اسی تقریر کو اور اسی جواب کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو علامہ فرماتے ہیں وقد یتوہم، علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہم کیا جاتا ہے ان ھذا دلیل، کہ اوپر جو ہم نے ما یقال سے جو عبارت نقل کی، ان ھذا دلیل یعنی محدث عالم واجب الوجود ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات وہ واجب الوجود ہے۔ تو ان ھذا دلیل، یہ دلیل ہے علی وجود الصانع، صانع کے وجود پر۔ یہ دلیل جو پیش کی گئی ہے ان مبدأ الممکنات، یہ صانع کے وجود پر تو ہے کہ صانع عالم، محدث عالم وہ واجب الوجود ہے، لیکن اس میں ابطال تسلسل کی بحث نہیں کی گئی، من غیر افتقار، بغیر حاجت کیے، الی ابطال التسلسل، تسلسل کو باطل کرنے کی طرف کوئی حاجت محسوس نہیں کی گئی۔ ولیس کذالک، علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، ولیس کذالک، ایسا معاملہ نہیں ہے جیسا کہ وہم کیا جا رہا ہے، بلکہ ان مبدأ الممکنات، اس دلیل میں ابطال تسلسل کی طرف اشارہ ہے، بل هو اشارۃ، بلکہ اس میں اشارہ ہے الی احد ادلۃ بطلان التسلسل، بطلان تسلسل کے دلائل میں سے ایک دلیل کی طرف اشارہ پایا جا رہا ہے۔ یعنی اوپر والے ہمارے گزشتہ کل کے سبق میں فرما رہے ہیں کہ الی احد ادلۃ بطلان التسلسل، تسلسل کو باطل کرنے والے جتنے دلائل ہیں ان دلائل میں سے ایک دلیل کی طرف اشارہ ہمارے گزشتہ سبق میں پایا جا رہا تھا، اور وہ اشارہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ تَرَتَّبَتْ، اگر ترتب یعنی بالترتیب واقع ہو جائیں، بالفعل وجود میں آ جائیں، ٹھیک ہے، کیا چیز وجود میں آ جائے؟ بالفعل سلسلۃ الممکنات، اگر ممکنات کا سلسلہ وجود میں بالفعل چلنا شروع ہو جائے ماضی کی طرف، ایک تو ہے نا مستقبل کی طرف، ہم آگے آئندہ کل اس طرف نہیں، گزشتہ کل، ماضی گزرے ہوئے زمانے کی طرف اگر یہ سلسلہ ممکنات بالفعل ترتیب پا جائے اور ترتب میں آ جائے اور چلنا شروع ہو جائے، لا الی نہایہ، یعنی ابتدا کی طرف، پیچھے کی طرف، ماضی کی طرف یہ سلسلہ سفر کرے لا الی نہایہ، بغیر کسی حد بندی کے اور کسی آخری حد پر جا کر نہ رکے، تو یہ تو تسلسل لازم آئے گا، اور تسلسل باطل ہے۔ تو کہتے ہیں لاحتاجت الی علت، تو اس سلسلے کو کسی علت کی ضرورت ہوگی، ضروری ہوگا کہ لا الی نہایہ تو باطل ہوگا، ٹھیک ہے،
جب لا الہ نہایہ باطل ہے تو پھر کسی حد پر آپ کو رکنا پڑے گا، اور جس حد پر آپ رکیں گے کہ یہاں سے اس سلسلے کی ابتدا ہوئی ہے تو وہ علت کہلائے گی، ابتداء آفرینش جو ہوئی وہ علت کہلائی. تو لحتاجت الی علت، تو یہ سلسلہ ممکنات علت کا محتاج ہوگا. اب علت میں 3 پہلو ہو سکتے ہیں، علت میں 3 پہلو ہو سکتے ہیں. عقل کہتی ہے کہ کوئی بھی چیز یا تو اس کا وجود خود ہوگا، واجب الوجود ہوگی، کوئی بھی چیز واجب الوجود ہوگی یعنی اس کا نہ ہونا محال ہوگا اور اس کا ہونا ضروری ہوگا، یا وہ چیز ممتنع ہوگی یعنی اس کا وجود محال ہوگا، نہ ہونا اس میں اصل ہوگا، اور ہونا یعنی اس کا وجود پانا یہ ممکن نہیں ہے، ممتنع الوجود، اس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. اور یا پھر یہ کہ وہ چیز ممکن ہوگی یعنی اس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. واجب الوجود جیسے ذات باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا وجود، ٹھیک ہے، یہ واجب الوجود ہے، اور ذات باری تعالیٰ کا نہ ہونا یہ محال ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ممتنع الوجود جیسے شریک، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرانا، یہ ممتنع ہے، یعنی شرکت خدا بندی، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، ذات میں، صفات میں، افعال میں کسی کی شرکت یہ ممتنع ہے، محال ہے، ہو ہی نہیں سکتی. اور ممکن الوجود جیسے کہ پوری دنیا اور ہم سب یعنی ہمارا ہونا اور نہ ہونا دونوں ممکن ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ علت جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہی لا يجوز ان تكون نفسها. اب یہ پیچھے سلسلہ کون سا ہے؟ علت کس کی ہے؟ سلسلہ ممکنات کی علت ہے. تو یہ سلسلہ ممکنات کی جو علت ہیں یا تو وہ ممتنع ہوگی، 3 حال سے خالی نہیں ہے نا، یا تو وہ ممتنع ہوگی. اگر تو یہ علت ممتنع ہو تو پھر تو اس علت کے وجود ہی نہیں ہو سکتا، چاہے کہ وہ علت بنے. جب اس کے وجود ہی نہیں تو وہ علت کیسے بنے گی؟ تو پتہ چلا کہ علت الممکنات ممتنع الوجود نہیں ہو سکتی. اور اگر سلسلہ ممکنات کی علت خود ممکن ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں. نمبر 1، یا تو وہ علت نفس مجموعہ سلسلہ ہوگی یعنی مکمل سلسلے کی وہ خود علت بن رہی ہوگی، پورے نفس مجموعہ کی علت بن رہی ہوگی، یا پورے مجموعے کی تو علت نہیں ہے لیکن بعض مجموعے کی علت بنے گی. تو یہ دونوں صورتیں ناقابل قبول ہیں، دونوں صورتیں محال ہیں. وہ علت ممکن نفس سلسلہ، نفس مجموعہ سلسلہ جو پورا ممکنات کے سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلہ ممکنات کے لیے یہ علت پورے مجموعے کے لیے علت بن جائے، یہ صورت باتیں ہیں. نمبر 2، اس سلسلے کا بعد حصہ پورے سلسلے کے لیے علت بن جائے، سلسلے کا بعد حصہ پورے سلسلے کے لیے علت بن جائے، یہ صورت بھی باطل ہے. ان دونوں صورتوں میں خرابیاں لازم آ رہی ہیں. پہلی صورت میں کیا خرابی لازم آ رہی ہیں؟ جب آپ نے علت ممکنات کو نفس مجموعہ اور اس نفس مجموعہ کے لیے علت مان لیا تو بھائی جب وہ علت خود ممکن ہے تو وہ اس مجموعہ کے لیے کیسے علت بن سکتی ہے؟ اس میں یعنی وہ نفس مجموعے کا پارٹ ہے، جز ہے، حصہ ہے، اس میں شریک ہے. اس صورت میں تقدم الشیء علی نفسہ لازم آ رہا ہے. کس طور پر؟ کہ اس مجموعے کو ہم علت بھی بنا لیں اور اسی مجموعے کو ہم معلول بھی بنا لیں، جبکہ علت تقدم کا تقاضا کرتی ہے اور معلول تأخر کا تقاضا کرتا ہے. علت تقدیم کا تقاضا کرتی ہے اور معلول تأخیر کا تقاضا کرتا ہے. جب ہم نے اس پورے مجموعے کو، نفس مجموعے کو علت بھی مان لیا، معلول بھی مان لیا، تو یہ سلسلہ مجموعہ مقدم ہوگا یا مؤخر ہوگا؟ تو یہ باطل ہے. لہذا یہ سلسلہ تو بن نہیں سکا کہ علت ممکن ہو اور نفس مجموعہ ہی علت بن جائے، یہ تو ممکن نہیں. اور اگر بعض سلسلے کو ہم علت بنا لیں یعنی سلسلے کا بعض حصہ پورے سلسلے کے لیے علت بن جائے، سلسلے کا بعض حصہ اجزاء، جز، وہ باقی پورے سلسلے کے لیے علت بن جائیں، تو اس میں بھی 2 خرابیاں لازم آئیں گی. پہلی والی صورت میں تقدم الشیء علی نفسہ ہی تھا، لیکن اس دوسری قسم میں جب بعض جز کو، بعض اجزاء کو ہم علت بنا لیں مکمل سلسلے کے لیے، اس میں 2 خرابیاں لازم آئیں گی. ایک خرابی تو وہی پہلی والی بھی ہے، یعنی علت الشیء لنفسہ، ایک چیز معلول بھی بنے اور وہ علت بھی بنے اپنی، یعنی زید اپنے وجود کو خود بخش رہا ہے، اپنے آپ کو خود وجود دے رہا ہے، خود ہی وہ زید علت بھی ہے اپنے لیے اور معلول بھی ہے، وہ خود ہی پیدا ہو گیا، خود اس نے
یہ چیز خراب ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ محال ہے، باطل ہے. تقدم الشیء علی نفسہ اور علت الشیء لنفسہ، تو پتہ چلا کہ بعد حصہ وہ پورے سلسلے کے لیے علت نہیں بن سکتا. دوسری خرابی کیا لازم آئے گی اس دوسری صورت میں؟ علت الشیء لعللہ، علت الشیء لعللہ، یعنی الف کو ہم نے علت بنایا با کے لیے، تا کے لیے، ثا کے لیے، ٹھیک ہے، الف علت بن گیا با اور تا کے لیے. اب جب آپ نے الف کو با اور تا کے لیے علت بنا لیا تو یہ ممکن نہ رہا، اس میں خرابی آ گئی. کیسے کہ الف یہ با کے لیے علت بن گیا اور با جو علت ہے وہ الف کے لیے علت بن گئی، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے علت بن رہے ہیں. الف با کے لیے علت بن رہا ہے اور جبکہ با خود وہ الف کے لیے علت ہے، کیونکہ یہ سارا سلسلہ ہی ممکن ہے. باہر کی پتہ یہ چلا کہ علت الممکنات خود ممکن ہو یہ ممکن نہیں ہے، اس میں خرابی ہی خرابی ہے. لہذا علت الممکنات نہ ممتنع ہو سکتی ہے نہ ممکن ہو سکتی ہے، تو علت الممکنات آخر میں پتہ چلا کہ وہ صرف اور صرف واجب ہی ہو سکتی ہے. تو دیکھیے اس صورت میں صرف واجب الوجود کا اس بات نہیں ہو رہا اس دلیل میں، جو اوپر گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھی تھی، لابد ان یکون واجبا اذ لو کان ممکنا لکان من جملۃ الممکنات. ٹھیک ہے، صرف واجب الوجود کا اس بات نہیں ہو رہا بلکہ تسلسل کا بھی بطلان ہے، اور اشارہ پایا جا رہا ہے. اس اشارے کی توضیح یہ ہے کہ ولو انه وهو لو انه لو ترتب سلسلة الممکنات، اگر ممکنات کے سلسلہ چل پڑے بالفعل لا الى نہایا ماضی کی طرف، اس طور پر کہ اس کی کوئی انتہا نہ ہو، لاحتاجت الى علت، تو ضروری ہے کہ یہ سلسلہ کسی علت کا محتاج ہوگا. اب یہ علت خود کیا ہوگی؟ وہی لا يجوز ان تكون نفسها، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ یہ علت خود سلسلہ ممکنات کا نفس، یعنی نفس مجموعہ وہی علت بن جائے اور وہی جو ہے معلول بن جائے، یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تقدم الشیء علی نفسہ ہی لازم آئے گا. ولا بعضها، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ یہ علت مجموعہ ممکنات کا بعض بن جائے، اس کا جز بن جائے. اس دوسری صورت میں کیا کیا خرابی ہے؟ لاستحالۃ کون الشیء علتا لنفسہ. اس صورت میں ایک تو یہ خرابی آئے گی کہ علت اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے علت بن گئی. ولعللہ، دوسری خرابی یہ لازم آئے گی لاستحالۃ کون الشیء علتا لعللہ، علت اپنی علتوں کے لیے علت بن گئی. یعنی الف کے لیے علت کیا تھی؟ با تھی، اور با کے لیے علت کیا بن گئی؟ الف بن گئی. یہ ایک دوسرے کے ساتھ دور بھی لازم آ گیا، تسلسل بھی. اب کیا لازم بلکہ کیا واجب ہوا؟ اب بل خارجا عنہا، بلکہ ضروری یہ ہوا کہ سلسلہ ممکنات کی علت خارجا عنہا، وہ ممکنات سے خارج ہو، تو کیا ہو سکتا ہے؟ واجب ہوگا. فتکون واجبا لا محالہ، وہ علت واجب ہوگی. فتنقطع السلسلۃ، تو اس صورت میں سلسلہ منقطع ہو جائے گا، یعنی بطلان تسلسل ہو جائے گا اور ابطال تسلسل ہو جائے گا. اس دلیل کی طرف اشارہ پایا جا رہا تھا، اور اس اشارے کو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے سبق میں وضاحت سے بیان فرمایا. تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور جہانوں کی کامیابی نصیب فرمائے اور حق اور اہل حق کی پیروی نصیب فرمائے. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.